السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 84۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اس رات کی صبح جو موت کی وادی میں ہماری آخری رات تھی، ہوا کی گردش خلاف معمول دھیمی تھی اور دھند کی چادر نے ساری وادی کو اپنی کوہربائی دامنوں میں لپیٹ لیا اور ہر منظر دھندلا ہو رہا تھا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم اس ٹیلی سے اترے جہاں رات بسر کی تھی اور لمبارو کے نئے مندر کی طرف چل دیے، مگر دھند کی وجہ سے دو شاخے درختوں کے اس گھنے جنگل کے بجائے جس سے گزرتے وقت ایک زہریلی کیڑے نے گھوبی کے بازو پر کاٹ لیا تھا، مشرقی سمت کے چھدرے جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ اس سرگزشت عجیب کو سننے والے جانتے ہیں کہ لمبارو کے پرانے اور نئے مندر کے درمیان وہ دشوار گزار راستہ 3-3.5 میل سے زیادہ نہیں تھا جو جنوبی حصار کے بیرونی پہاڑوں، سیدھی کھدری چٹانوں کے کٹے پھٹے ٹیلوں، خوفناک کھڈوں اور کھائیوں سے گزرتا تھا، اور جسے 4 دن پہلے ہم نے سراغوں کی رہنمائی میں عبور کیا تھا۔ مگر اس وادی حیرت اسرار کے اندر اونچے حصار کی پٹی کے ساتھ ساتھ وہ راستہ اتنا کٹھن اور دشوار نہیں تھا۔ راستے میں کچھ ٹیلے ضرور تھے مگر ہم انہیں بآسانی عبور کر سکتے تھے۔ وہ چھدرا جنگل جس سے ہم گزرنے لگے دونوں مندروں کے قریباً وسط میں تھا۔ جنوب مشرق کی جانب دیوتاؤں کے تنور اور جنوب مغرب کی طرف نئے مندر سے کچھ پرے دھواں اگلتا ایک نیا جوالا مکھی ہمارے پڑاؤ کی نشاندہی کر رہا تھا، جہاں سراغو کی ریاپا اور دوسرے لوگ ہمارے منتظر تھے۔ دو شاخے درختوں کے گھنے جنگل کو اس لیے بھی چھوڑ دیا کہ اس کے آگے ایک ڈنڈی کی لمبی اور کھڑی گھاس کے طویل اور اس کیتے سے بچنا چاہتے تھے جو کیکڑوں جتنے بڑے بڑے مردار خور جانوروں کا مسکن تھا۔ دوسری اور اہم بات یہ تھی کہ میں پرنسز اور پروفیسر اسلم وہ مقام دیکھنا چاہتے تھے جہاں 15 برس پہلے مخلوط نسل کے انتہائی خطرناک ڈینوسار لمبارو اور ابو کی پارٹی کے درمیان جنگ ہوئی اور غیر معمولی بھوچال یا بطنیں زمین میں کھولتے لاوے اور گیس کے زبردست پریشر سے ایک ٹیلا کھڑ کر بودی سمیت بلند حصار سے باہر جا گرا تھا۔ خود بودی بھی وہ جگہ دیکھنے کا خواہشمند تھا جہاں سے ٹیلا اسے لے کر فضا میں اڑ گیا تھا۔ سورج مشرقی پہاڑوں سے ابھرا تو اس کی تیز ترچھی کرنیں بھالوں کی طرح دھند کا سینہ چاک کرنے لگی اور ساتھ ہی ہوا کی گردش بھی تیز ہو گئی۔ اس وقت ہم چھدرا جنگل عبور کر چکے اور اونچے حصار سے صرف 3 میل دور تھے، مگر یہ حیرت ہوئی کہ ایک ڈنڈی کی لمبی اور کھڑی گھاس کے جس کیتے سے بچنا چاہتے تھے وہ یہاں بھی ہمارے سامنے موجود اور 8 میل سے کم چوڑا نہیں تھا۔ اب پتہ چلا کہ گھاس کا وہ جنگل بہر طور ہمیں عبور کرنا ہوگا۔ چھدرا جنگل ختم ہوتے ہی قافلہ رک گیا اور دھند بھی چھٹنے لگی۔ ہماری دائیں جانب نیا مندر جو وادی اجل سے نکلنے کا واحد راستہ تھا اور بائیں سمت لمبارو کا پرانا مندر اور پرانی قربان گاہ تھی جس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، البتہ دیوتاؤں کا نور آسمان کی طرف سر اٹھائے بدستور دھواں اگل رہا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک میں پرنسز اندرا، پروفیسر اسلم اور بودی ابو کے ہمراہ پرانے مندر کے آثار اور ٹیلے کا گڑھا جو دراصل ایک جوالا مکھی کا دہانہ ثابت ہوا تھا دیکھ کر لوٹیں، اتنی دیر قافلے کو رکنے کے بجائے رانا صفدر کی نگرانی میں نئے مندر کی طرف سفر جاری رکھنا چاہیے اور لوگ پڑاؤ پر پہنچ کر ہمارا انتظار کریں۔ دراصل ابو کے ساتھی جنہوں نے 15 برس ایک عظیم اور محیب زندان قدرت میں گزار دیے وادی اجل سے نکلنے اور باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے بے چین تھے، مگر کلارا آنٹی یہاں بھی ابو کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ اس نے سارا اور آصف کو اپنی ممی سٹیلا شمشیر جنگ کے سپرد کیا انہیں ساتھ لے جائے اور خود ابو کا ہاتھ تھام لیا کہ ان کے ساتھ جائے گی۔ بعض خوبصورت عورتیں اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ مردوں کو راحت و آرام پہنچانے کے ساتھ ان کی حفاظت کی چھتری بنی رہیں۔ کلارا آنٹی موت کی وادی میں بھی ابو کی رکھوالی کرتی رہی۔ وہ اس بات پر فخر ہوا کہ وہ عظیم عورت میرے والد کی شریک حیات اور میری دوسری ماں ہے۔ سونگا مونگا ابو اور کلارا آنٹی کے محافظ بن کے ساتھ جا رہے تھے کیونکہ بھائیوں نے ان کی دیکھ بھال کا حق ادا کر دیا اور سائے کی طرح ساتھ لگے رہتے۔ اچانک ہرنام سنگھ مجھ سے مخاطب ہوا، صاحب جی، آپاں کو بھی اوتھے جانے کا شوق ہے، جتوں ایک ٹبا بودی کو لے کر اڑیا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، ہرنام سنگھ، وہ ٹیلا تم نے اس وقت دیکھ لیا تھا جب ہم سراغو کے ساتھ پرانے مندر سے گزرے تھے، اب اور کیا دیکھو گے؟ ٹبا تو دیکھ لیتا تھا صاحب جی، پر ٹبے والی تھا نہیں دیکھی، آپ کے نال آپاں بھی اس تھان کے درشن کر لیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ ہرنام سنگھ دراصل مجھے وادی اجل میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا اور باڈی گارڈ کے طور پر میرے اور پرنسز اندرا کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ پرنسز نے اپنے دونوں باڈی گارڈ کو قافلے کے ہمراہ جانے کی ہدایت کی تھی تاکہ وہ بحفاظت سب لوگوں کو موت کی وادی سے باہر لے جائیں۔ رات میں نے ابو اور کلارا آنٹی کو اپنے سفر کے کچھ حالات سنائے تو ہرنام سنگھ کے کھرے نشانے، چیتے جیسی تیز نظر اور بے مثال بہادری کا ذکر کیا تھا جو اس نے چین کے اونچے پربتوں پر گوریلے کا تعاقب کرنے اور پرنس اندرا کو اس کے قبضے سے چھڑانے میں دکھائی تھی۔ ابو اور کلارا آنٹی اس کی بہادری سے بڑے متاثر تھے، انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ہرنام سنگھ کو بھی ساتھ لے لوں۔ رانا صفدر کی نگرانی میں قافلہ نئے مندر کی طرف روانہ ہونے لگا تو سونگا مونگا کپالا، گھومبی اور تینوں کوکیوں کو ہدایت کی کہ وہ گھاس کے جنگل میں پہلے خود راستہ بنائیں اور پارٹی کے آگے سفر کریں۔ سردار کی حیثیت میں سونگا کا پہلا حکم تھا جس پر کپالا نے سب سے پہلے اپنی تنی ہوئی لمبی گردن جھکا دی اور بولی، سونگا سردار، میں تیرا کہا پورا کروں گی اور گھاس کے جنگل میں خود راستہ بناؤں گی۔ کپالا کے اس جذبہ اطاعت پر سونگا نے خوشنودی کی نظر سے دیکھا۔ میں نے بھی رانا صفدر کو تاکید کی کہ رسیوں کی سیڑھی کے ذریعے جسے کریاپا
اور دونوں کوکی نیچے لٹکائیں گے۔ جب سارے لوگ ایک ایک کر کے مندر میں پہنچ جائے وہ ہوائی فائر کر کے ہمیں اطلاع دے کہ وہ موت کی وادی سے نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد قافلہ رانا صفدر کی نگرانی میں گھاس کے جنگل کی طرف چل دیا، جسے جنوبی حصار کی پٹی کے ساتھ ساتھ مغرب کے رخ چلنا تھا۔ کپالا بھالا اٹھائے آگے آگے تھی اور ہماری پارٹی ابو کے ہمراہ دیوتاؤں کے تنور کی طرف پھولی۔ سونگا مونگا ہماری پارٹی کے آگے آگے تھے۔ میں اگرچہ خود بھی اس مقام کا نقشہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں سے ایک بہت بڑا ٹیلا اکھڑ کر فضا میں بلند ہوا تھا، مگر اصل میں یہ تحریک پروفیسر اسلم کی تھی، جنہیں جوالا مکھی کے اس دہانے سے گہری دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ پہلے اس خیال کا اظہار کر چکے تھے کہ اتنے بھاری اور وزن ٹیلے کو لاوے اور گیس کی غیر معمولی طاقت اتنی بلندی تک اچھال سکتی تھی۔ بعد ازاں ابو کی کہانی نے ان کے اس خیال کی تصدیق کر دی تھی کہ جہاں سے ٹیلا اڑا وہاں جوالا مکھی کا نیا دہانہ نمودار ہوا تھا۔ سونگا مونگا کے پیچھے ہم دیوتاؤں کے تنور کی سیدھ میں آگے بڑھتے رہے اور آدھ گھنٹے میں ان اونچے ٹیلوں پر پہنچ گئے جو 3-4 مربع میل کے رقبے میں پھیلے تھے۔ ان کھدرے کٹے پھٹے ٹیلوں میں جگہ جگہ کھڈ گڑے بلکہ لمبوتری کھائیاں بھی نظر آئیں۔ بہتا لاوا جہاں اور جس حالت میں بھی ٹھنڈا ہوا وہیں جم گیا تھا۔ ابو نے مشرقی جانب اونچی چٹانوں کی عمودی حصار کی طرف اشارہ کر کے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں کبھی سرنگ کا دہانہ تھا اور جس راستے وہ اس وادی حیرت و اسرار میں داخل ہوئے تھے، مگر اب وہاں سرنگ تھی نہ اس کا دہانہ، بلکہ دوربین کے حلقوں سے سرنگ کے دہانے کی جگہ 35-40 فٹ اونچی پہاڑی کھڑی نظر آئی۔ سارا نشیبی حصہ لاوے سے بھر گیا تھا۔ دیوتاؤں کے تنور کے پہلو میں جہاں کبھی لمبارو کا مندر تھا، 60-70 فٹ اونچی ایک نئی پہاڑی مارز وجود میں آ گئی تھی۔ اسی پہاڑی کے اندر وہ کمرہ تھا جس کی جھری سے قربانی کے آدمی پھینکے جاتے تھے، مگر یہ قدرت کا عجیب انتقام تھا کہ مندر کے بیشتر پجاری اسی کمرے میں بہتی آگ سے کوئلے بن گئے اور وہیں دفن ہو گئے تھے۔ چاروں طرف ایک ہولناک خاموشی اور اداسی طاری تھی۔ ہوا کی گردش اور سرسراہٹ اس خاموشی کو مزید وحشتناک بنا رہی تھی۔ جلتے سورج کی دھوپ میں ہم چند لمحے گرد و پیش کا جائزہ لیتے رہے، پھر لاوے کے کھدرے ٹیلوں پر چلتے اور ان کے کھڈوں اور گڑیوں سے بچتے کچھ آگے بڑھے۔ اچانک کلارا آنٹی ایک جگہ رک گئی، پھر اس نے سب سے بڑے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جو 50-60 فٹ اونچا اور کسی لمبوتری چٹان کی طرح تقریباً 100 فٹ طویل تھا۔ وہ بتانے لگی، لاوے کے اس لمبوترے ڈھیر کے نیچے وہ آدمی خور دیوتا دفن ہے جو مخلوط نسل کا انتہائی وحشی اور خوفناک ڈائنوسار تھا۔ جب اس نے ناصر کو اپنے پنجے میں جکڑ لیا، اس وقت میں اور بودی درندے سے صرف 125 فٹ دور ایک ٹیلے پر کھڑے تھے۔ وہ ٹیلا موجود نہیں، مگر تم اس کا گڑھا دیکھ سکتے ہو۔ پھر کلارا آنٹی نے دیوتا کے 60 فٹ اونچی قبر کے پرے ایک بہت بڑا پیالہ نما گڑھے کی طرف اٹھایا اور کہا، وہ تھا وہ ٹیلا جہاں سے میں نے اپنی زندگی کا سب سے ہولناک منظر دیکھا۔ ناصر کو موت کے منہ میں دیکھ کر دنیا ہماری نظروں میں تاریک ہو گئی۔ یوں لگا کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ ابھی بھونچال نہیں آیا تھا، مگر زمین آسمان مجھے لٹو کی طرح گھومتے دکھائی دیے۔ میں بے اختیار ٹیلے سے کودی اور نو نو پکارتے درندے کی طرف بھاگی۔ بودی نے وہیں سے یکے بعد دیگرے 2 گولے درندے کے حلق میں اتاری۔ میں نے بھی اپنا پستول سیدھا کیا، درندے کی آنکھ کا اشارہ نہیں لیا اور انجمن کا نام لے کر گولی چلائی، جس کے نزدیک میں ناصر کی حفاظت کی چھتری تھی۔ میری گولی اس کی آنکھ کے گوشے میں اتر گئی۔ حلق کے ساتھ اس کی آنکھ سے بھی خون بہنے لگا۔ وہ ڈگمگا رہا تھا کہ ناگہاں دھرتی ہیبتناک بھونچال سے کانپنے اور جھٹکے کھانے لگی۔ دیوتاؤں کے تنور نے آگ اگلی اور وہ ٹیلا جس پر بودی بیٹھا تھا ایک لرزہ خیز دھماکے کے ساتھ اکھڑ کر فضا میں غبارے کی مانند اٹھتا چلا گیا۔ اتنا قیامت آفری تھا وہ دھماکہ، اس کا جھٹکا کہ درندہ زمین پر ڈھہ گیا اور ناصر اس کی گریب سے نکل آیا، مگر ہمیں بودی کو پیش آنے والے حادثے کا بہت افسوس ہوا۔ اس وقت ہم یہی سمجھے تھے کہ بودی حصار کے اس پار ٹیلے سے گر کر مر گیا یا ٹیلا گرتے وقت اس کے نیچے ہی دب گیا ہوگا، لیکن اب معلوم ہوا کہ قدرت کے زبردست ہاتھ نے بودی کو اس لیے باہر پھینک دیا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ لے کر یہاں آئے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ ہرنام سنگھ بولا، سرکار سنیا ہے کہ جس کو رکھے سائیں اس کو مار سکے نہ کو۔ یہ پہلی بات تھی جس نے کلارا آنٹی سے کی اور آنٹی نے مجھ سے اس کی بات کا جواب دیا۔ ہرنام سنگھ، آدمی جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، کبھی کبھی حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کی عقل قدرت کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ وہ ایک بات اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور گمان کرتا ہے کہ بس قصہ ختم ہو گیا، مگر اسی بات کا دوسرا پہلو اس سے مخفی رہتا ہے۔ اپنی ذات کی طرح کلارا آنٹی کی باتیں بھی بڑی اونچی تھیں، جس نے ہرنام سنگھ کے ساتھ ہم سب کو چونکا دیا کہ دنیا میں در حقیقت 2 حصوں پر تقسیم رہتی ہے۔ اس کا ایک حصہ لوگوں کے سامنے، مگر دوسرا حصہ ان سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی ابو اور کلارا آنٹی کے بارے میں یہ سمجھتے رہے کہ موت انہیں گھسیٹ کر لے گئی، مگر ان پر جو حادثہ گزرا وہ موت سے بڑا تھا۔ اگر ٹیلا لاوے کے زبردست پیرائش سے اڑ کر اونچے حصار سے باہر نہ جا گرتا تو ان کی کوئی خبر مہذب دنیا تک نہیں پہنچتی۔ نہ ہم لوگ موت کے راستوں پر سفر کرتے، نہ وادی اجل میں داخل ہوتے، نہ کلارا آنٹی اور ابو سے ملاقات ہوتی۔ دنیا میں ایک بات سے دوسری بات نکلتی اور ایک سبب دوسرے سبب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسباب کا یہ سلسلہ ہمیں نئے حالات سے دوچار کرتا اور ایک شعور بخشتا ہے۔ اسی لیے خدا کو مسبب الاسباب کہتے ہیں کہ وہ اسباب کے ذریعے آدمی کی رہنمائی کرتا ہے۔
میں اور پروفیسر اسلم ذرا آگے بڑھے اور پیالہ نما گہراؤ کو دیکھنے لگے جہاں سے ٹیلا اڑا تھا۔ ہمارے اس کے درمیان لاوے کی وہ اونچی لمبوتری قبر حائل تھی جس میں درندہ دفن تھا۔ ہمیں ٹیلے کے مغربی گوشے تک جانا پڑا جس پر ہم کھڑے تھے اور جہاں سے پیالہ نما گھڑے کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ ہمارے آگے ایک گہرا اور محیب کھڈ تھا۔ پیچھے ہرنام سنگھ اور بودی ہمارے کاندھوں کے ساتھ اوپر اس گڑھے کو دیکھ رہے تھے جو فرلانگ 1.5 فرلانگ دور ہوگا اور جس کی آگ سرد ہو چکی تھی، مگر پروفیسر کا خیال تھا کہ آگ دب گئی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوئی اور کسی بھی وقت وہ پیالہ نما دہانا پھر آگ اگل سکتا ہے۔ اچانک مغرب کی سمت کوئی 3-3.5 میل دور رائفل کے 2 دھماکے ہوئے۔ وادی اجر کے گہرے سناٹے میں ہم نے ان کی دور سے آتی ہوئی آواز سن لی اور سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھی موت کی وادی سے نکل کر مندر میں پہنچ گئے ہیں۔ میں اور رانا صفدر نے فائر کر کے اپنی باخیرت واپسی کی اطلاع دے دی ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے پرنسی زندرا اور میرے جواہمت ساتھیوں کے ذریعے ابو کی پارٹی کو زندان اجل سے رہائی دلائی۔ اسی لمحے میں نے اپنے پیروں کے نیچے ایک تیز جھٹکا محسوس کیا اور لڑکھڑا گیا۔ میرے ساتھ پروفیسر اسلم بھی لڑکھڑائے۔ میں نے ان کی آواز سنی، بھونچال بھونچال۔ دوسرا جھٹکا اتنا زبردست تھا کہ میرے استاد محترم پیچھے گرے اور انہیں سنبھالنے کی کوشش میں بودی بھی گر پڑا۔ میرے پیروں تلے سے جیسے ٹیلا ہی نکل گیا اور میں 18-19 فٹ گہرے کھڈ میں لڑک گیا۔ جب ٹیلے سے میرے پیر اکھڑے اور میں نیچے گرا تو پرنسی اندرا اور کلارا آنٹی چیخیں میری سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ مجھے کھڈ میں لڑکتے دیکھ کر چلائی مگر خود بھی ٹیلے پر ڈھیس کی گئی۔ البتہ ہرنام سنگھ میرے پیچھے کھڈ کی طرف لپکا لیکن مجھ تک نہ پہنچ سکا اور کھڈ کے کنارے سے نوکدار پتھروں میں الجھ گیا۔ بھونچال کے ساتھ ہی گھر گھر کی ایک تیز اور ہولناک آواز بھی گونجی جیسے بطن زمین میں چکی کے 2 محیب پارٹ ایک دوسرے رگڑ کھا کر چل رہے ہوں، اور ایسی دہشت انگیز تھی وہ آواز جس پر موت کا گھیرا چلنے کا گمان ہوتا تھا۔ بھونچال کے پہم چھٹکوں سے دھرتی ہل رہی تھی، ساتھ ساتھ زمین کے پیٹ میں چکی گھومنے کی آواز بھی شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی جس نے ہر طرف موت کا سا سختہ طاری کر دیا۔ میں گہرے کھڈ میں پیروں کے بل گرا تھا۔ کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، البتہ ٹیلے سے لڑکتے ہوئے جس پر خراشی ضرور آ گئی تھی اور ان کی تکلیف کا احساس بھی بھونچال کی خوفناک کیفیت نے ظاہر کر دیا تھا۔ کھڈ میں گرتے ہوئے گھٹنوں اور کونوں کے بل لیٹ گیا۔ جھٹکے اتنے تیز تھے جیسے کوئی اندھے ہاتھ جو دائیں بائیں جھنجھوڑ رہا یا جھولے دے رہا ہو، اور گھمر گھمر کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ سن کر ہول آتا تھا۔ میں اتنا شدید بھونچال کبھی نہ دیکھا تھا، مگر موت کی وادی میں اکثر بھونچال آتے رہتے اور ابو ان کے ساتھی زلزلوں کے عادی ہو چکے تھے۔ ناگا دیوتا کے تنور سے گڑگڑاہٹ کی محیب اور لرزہ خیز گونج بلند ہوئی اور میں اس خیال سے کانپ اٹھا کہ کہیں آتشفشاں لاوا اگلنا شروع نہ کر دے۔ زیادہ خطرہ اس پیالہ نما گھڑے سے تھا جس کی آگ پروفیسر اسلم کے نزدیک ابھی ٹھنڈی نہ ہوئی تھی اور جو کھڈ سے 1.5 فرلانگ دور تھا۔ گڑگڑاہٹوں کی ہیبت اور بھونچال کی دہشت سے سب کی زبانیں گونگ ہو گئی اور ٹیلے سے بھی کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ غالباً کسی بھیانک خطرے کے احساس نے ابو اور کلارا آنٹی کو بھی گمسم کر دیا تھا، کیونکہ وہ بھونچال ان بھونچالوں سے مختلف اور خطرناک تھا جس وادی میں اکثر آتے رہتے تھے۔ کھڈ گہرا کٹا پھٹا اور لمبا چوڑا تھا جس کے ایک گوشے میں چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے تھے۔ انہی بکھرے اور دھول سے اٹے پتھروں کی چھوٹی سی ڈھیری کے پیچھے ایک عجیب سی روشنی کے 2 دائروں نے مجھے چونکایا اور فوری طور پر ان پر سانپ کی آنکھوں کا شبہ ہوا۔ میں کچھ اندھیرے میں تھا مگر غور سے دیکھا تو وہاں کوئی سانپ نظر نہ آیا۔ حیران ہوا کہ نہ جانے روشنی کے دائرے کیسے ہیں۔ خیال گزرا شاید دبی ہوئی چنگاریاں ہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں ویکھتا اچھلا یا پھر کسی طاقت نے جھٹکے سے مجھے اچھال دیا، لیکن وہ بھونچال کا جھٹکا ہرگز نہ تھا۔ میرے اندر کی دہشت تھی کہ کہیں کھڈ جوالا مکھی کا دھانا نہ ہو جو اچانک ہولناک دھماکے سے پھٹ جائے اور پگھلی ہوئی آگ اگلنا شروع کر دے۔ شاید اسی خوف نے مجھے اس گوشے میں پھینک دیا جہاں میں نے خطرے کی چمک دیکھی تھی۔ اب میں دھول مٹی میں دبی چنگاریوں سے 5-6 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ گھبراہٹ میں رائفل کی نالی آگے بڑھائی جو روشنی کے ایک دائرے سے جا ٹکرائی اور قریدنے پر وہ روشنی کچھ اور نمایاں ہو گئی۔ یہ دیکھ کے میں حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نہ کوئی چنگاری تھی نہ آگ۔ رائفل کی نال پتھر کے ایک ٹکڑے سے جا ٹکرائی جس سے شعائیں پھوٹ رہی تھیں اور پتھر کا وہ ٹکڑا ایک بہت بڑا ہیرا تھا جسے لالے شب چراغ کہنا چاہیے۔ آگے بڑھ کر میں نے وہ قیمتی پتھر اٹھا لیا۔ وہاں ایک نے اس قسم کے کئی چھوٹے بڑے پتھر یا ہیرے دھول مٹی میں دبے پڑے تھے جنہیں ایک ایک کر کے اٹھایا اور تھیلے میں ڈال لیا۔ تعداد میں 19 تھے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ غالباً 15 برس پہلے جب ٹیلا ایک دھماکے سے اڑا اور پیالہ نما گڑھے سے لاوا فوارے کی طرف پھوٹا ہوگا تو اس کے ساتھ کچھ پتھر بھی زمین کی چھاتی سے نکل کر اچھلے ہوں گے۔ ان پتھروں میں وہ قیمتی پتھر بھی ہوگا جو کھڈ میں آ گرا اور زمین پر گرتے ہی کئی چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ قیمتی پتھر یا کوئلہ جس نے بطن زمین کی حرارت سے لالے شب چراغ کی حیثیت اختیار کر لی، اگر زمین پر گر کے ٹوٹ نہ جاتا تو دنیا کا سب سے بڑا اور نادر ہیرا ہوتا، کیونکہ جیسا بعد میں معلوم ہوا پتھر کے وہ ٹکڑے جو مجھے کھڈ سے ملے دنیا کے سب سے اعلیٰ اور قیمتی ہیرے تھے۔ اس بات کا دھیان بھی نہ رہا کہ دیوتاؤں کے تنور کی گڑگڑاہٹیں کب ختم ہوئی اور بھونچال کے جھٹکے کب تھم گئے۔ میں 1.5 منٹ تک دھول مٹی میں اٹے قیمتی پتھروں کو چن چن کر تھیلے میں ڈالتا رہا اور یہ بھول گیا تھا کہ ہم لوگ ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہوش اس وقت آیا جب ہرنام سنگھ کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ کہیں اوپر سے بولا تھا، صاحب جی میں آ رہا ہوں۔
ساتھ ہی وہ کھڈ میں آکودہ 303 کی رائفل بدستور پشت پر آویزہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ 18-19 فٹ کی بلندی سے کودنے کے بعد آسانی سے اٹھ نہیں سکے گا۔ میں اسے سنبھالنے کے لیے تیزی سے مڑا، مگر اتنی دیر میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، صاحب جی کوئی سٹ واٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اوپر نظر اٹھائی تو کلار آنٹی پرنس اندرا ابو کے دائیں بائیں کھڑی کھڈ کے کنارے سے اندر جھانک رہی تھی۔ دوسری جانب میرے شفیق کے محترم استاد بودھی اور سونگا مونگا بھی دکھائی دیے۔ سب پریشان کا خیال تھا کہ اتنے گہرے کھڈ میں گرنے سے مجھے چوٹیں ضرور آئی ہوں گی، مگر میری آواز سن لینے کے بعد کہ میں ٹھیک ہوں، ان کی پریشانی جاتی رہی۔ تاہم اب 18-19 فٹ گہرے کھڈ سے نکلنے کی مشکل درپیش تھی۔ بودھی کے پاس اسکوٹنگ ڈور کی ایک گچھی موجود تھی، ایک گچھی میرے تھیلے میں بھی تھی۔ ایسی کئی گچھیاں ہم ساتھ لے کر آئے تھے، مگر 2 گچھیاں مل کر بھی کمند کا کام نہیں دے سکتی تھی جس کے ذریعے ہم باہر نکل سکتے۔ کھڈ کی طرف کوئی 9-10 فٹ کی بلندی پر کچھ نوکداغ پتھر دیوار سے نکلے ہوئے تھے جن پر پاؤں ٹکا کر ہم اوپر جا سکتے تھے، لیکن نکیلے پتھروں تک پہنچنا ہی مشکل تھا۔ ہرنام سنگھ کھڈ کی اسی جانب دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا اور مجھے اپنے کندھوں پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے مجھے اٹھا کر اونچا کیا۔ میں اس کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا تو ہاتھ ایک نوکدار پتھر پر پہنچ گیا۔ میں اسے پکڑ لیا اور جمناسٹک کے طریق سے اپنے بازوؤں کے بل پر اوپر اٹھتا چلا گیا، حتیٰ کہ پیر اس سے ذرا نیچے دوسرے پتھر پر ٹک گئے اور اس کے سہارے میں نسبتاً ایک بڑے پتھر پر پہنچ گیا جہاں آدمی کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنے جسم کی پوری طاقت صرف کرنا پڑی۔ اگر توازن بگڑ جاتا تو میں پھر کھڈ میں جا گرتا۔ وہیں کھڑا بھی سانس روس کر رہا تھا کہ بودھی نے اسکوٹنگ ڈور کی گچھی کھول کر نیچے لٹکا دی۔ میں نے اپنے تھیلے سے ڈور کی دوسری گچھی نکالی اور دونوں ڈوریوں کو دوہرے تہرے بل دے کر ایک مضبوط رسی بنائی، جس کا ایک سرا نکیلے پتھروں سے باندھا اور یہی رسی ہرنام سنگھ کی طرف پھینک دی۔ اب وہ اتنی پکی ہو گئی تھی کہ کمند کا کام دے سکتی تھی۔ ہرنام سنگھ نے اسے پکڑا اور کھڈ کی کھلی دیوار پر پاؤں ٹھکاتا نکیلے پتھروں تک پہنچ گیا۔ پھر ہم دونوں آگے پیچھے ان پتھروں کا سہارا لیتے کھڈ کے دانے تک پہنچے جہاں ابو بودھی اور سونگا مونگا نے میں بازو سے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ جو ہی میں کھڈ سے باہر آیا، کلار آنٹی بے تابانہ مجھ سے لپٹ گئی، پریشانی کے لہجے میں بولی، بعض جگہ منحوس ہوتی ہیں اور وہاں آدمی کو کوئی نہ کوئی دکھ پہنچتا ہے۔ 15 برس پہلے ناصر کو یہیں ایک بھیانک حادثہ پیش آیا تھا، آج تم کھڈ میں گر گئے۔ میں نے خوشی کے جوش میں، جس کی توقع کسی کو نہیں تھی، جواب دیا، اگر آج میں اس کھڈ میں نہ گرتا تو ایک بڑی دولت سے محروم رہ جاتا جو کھڈ میں گرنے سے حاصل ہوئی ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ کلار آنٹی نے پوچھا، کیا حاصل ہوا ہے تمہیں؟ میں ہیرو کا ذکر کرتے کرتے رہ گیا اور یہ سوچ کر کہ ان کا انکشاف کسی مناسب وقت اور مناسب جگہ پر کروں گا، بات بدل دی۔ تجربہ جو زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے عقب سے ہرنام سنگھ کی آواز آئی، آپا نے فوج میں رہ کر بڑا تجربہ حاصل کیتا ہے۔ ملٹری میں جوانوں کو ٹبے ٹوئے پار کر کے اونچی اونچی جگہوں پر چڑھنے کا وال سکھایا جاتا ہے۔ ابو نے پہلے ہرنام سنگھ کو پھر مجھے دیکھا۔ بعض تجربے آدمی کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے زندگی کی راحتیں چھین لیتے ہیں۔ وہ اس بھیانک تجربے کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو انہیں موت کی وادی میں داخل ہونے کے بعد حاصل ہوا اور جس نے نہ صرف ان کی بلکہ پورے خاندان کی راحتیں چھین لی تھیں۔ میں نے ماضی کی تلخ یادوں کو خوشی میں بدلنے کی کوشش کی۔ ابو، آپ کی طرح میں نے بھی اس وادی میں داخل ہونے کا تجربہ کیا اور اس کے نتیجے میں آپ مل گئے، کلار آنٹی مل گئی، آپ کے ساتھی مل گئے، ایک دولت مل گئی۔ قدرت ہر کام کا صلہ اس کی اہمیت کے مطابق دیتی ہے۔ میری بات سن کر سب لوگوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، موڈ بدل گئے اور پرنس اندرا جب تک چپ رہی تھی کہنے لگی، میرا خیال ہے اب ہمیں اس وادی سے باہر نکلنے کا تجربہ کرنا چاہیے۔ ابو اور کلار آنٹی مسکرائے۔ ہم اس جگہ کا مشاہدہ کرنے آئے تھے جہاں 15 برس پہلے ان کی پارٹی کو بھیانک حادثہ پیش آیا تھا۔ جوالا مکھی کا وہ دہانہ دیکھنا چاہتے تھے جہاں سے ایک بھاری ٹیلا بودھی کو لے کر اڑا تھا۔ یہ دونوں مقصد پورے ہو گئے تھے، بلکہ قدرت نے ہیرو کی شکل میں مجھے بیش بہا خزانہ بھی عنایت کر دیا تھا۔ اب ہمیں اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹنا تھا، مگر پروفیسر اسلم نے ایک سنسنی خیز انکشاف کر کے ہمیں چکا دیا۔ دیوتاؤں کے تنور سے نکلتے دھوئیں کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ کالا اور گڑا دھواں بتاتا ہے کہ زیر زمین لاوے کی بھٹی کھول رہی ہے اور کسی بھی لمحے کھولتے لاوے کا سیلاب وادی پر ٹوٹ پڑے گا۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے آتش فشاں کی گڑگڑاہٹیں سنی ہیں، دراصل وہ خطرے کی گھنٹی تھی کہ ہم جلد از جلد اس وادی سے نکل جائیں۔ ہم نے پروفیسر کے الفاظ میں بھی خطرے کی سرسراہٹیں محسوس کی۔ ہوا کی گردش تیز ہو گئی تھی اور اس کے شور میں ایک ایسا خوف تھا جیسے 20 ڈائنوسار سسکاریاں لے رہے ہیں۔ ہم فوراً پلٹے اور لاوے کے اونچے نیچے ٹیلوں سے اتر کر مغرب کی جانب ہو لیے۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔